جو ایک سیاسی انتشار نظر آ رہا ہے، ایک دھاندلی زدہ الیکشن کے نتیجے میں جو سیاسی پارٹیوں کی شکایات سامنے آ رہی ہیں، اور بڑے پیمانے پر ان لوگوں کو کہ جن کا حق بنتا تھا، جن کو عوام نے الیکشن میں ووٹ دیے، ان کے جو ووٹر تھے ان کی امانت میں بددیانتی کی گئی اور ان کے نتائج تبدیل کیے گئے۔ اس کی وجہ سے یقیناً وقتی طور پر تو شاید کچھ لوگ بغلیں بجا رہے ہوں گے اور خوش ہو رہے ہوں گے کہ ان کو حکومت مل گئی ہے اور وہ حکومت بنانے کے لیے جوڑ توڑ بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر لانگ ٹرم میں دیکھا جائے، طویل المدتی تناظر میں اس کا جائزہ لیا جائے، تو یہ قوم کے لیے، ملک کے لیے اور پاکستان میں پارلیمانی جمہوریت کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں، اس طرح کی جو حرکات ہوتی ہیں، اس کے نتائج بعد میں پوری نسلوں کو، آئندہ آنے والی نسلوں تک کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں ہم آہنگی ہو، مفاہمت کی فضا ہو۔ اب تک یقیناً سیاستدانوں پر بہت سے الزامات لگتے رہے ہیں، سیاسی پارٹیوں پر الزامات لگے رہتے ہیں کہ یہ اقتدار کی بھوکی ہیں، لیکن خان صاحب کی ہدایت پر ہم نے مرکز میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا، پنجاب میں بھی ہم نے اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا، باوجود اس حقیقت کے کہ اگر ہمیں ہماری جو ووٹ ہمیں ملے اس تناسب سے اگر ہمیں سیٹیں ملتی اور نتائج نہ بدلے جاتے تو آج ہم شاید مرکز میں بھی 180 سیٹوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے، کیونکہ فارم 45 اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے نمائندے جیتے تھے، ہمارے امیدوار جیتے تھے، لیکن فارم 47 میں ان کا نتیجہ تبدیل کر دیا گیا۔ اب اس تناظر میں جیسے آپ نے سنا ہے، آپ کو پتا ہے کہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان صاحب نے بھی احتجاج کا اعلان کیا ہے، آج جماعت اسلامی نے بھی اعلان کیا تھا اور انہوں نے آج احتجاج کیا بھی ہے، محمود خان اچکزئی صاحب بلوچستان میں اور کچھ اور پارٹیوں کے ساتھ مل کر احتجاج کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو بھی چونکہ اس کے حق سے محروم کیا گیا ہے تو ہم بھی انشاءاللہ اس حوالے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، اور قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے، جمہوری اصولوں کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، پاکستان کی عدالتوں سے ہم انصاف مانگتے ہیں۔ آج جب ہم آئے تو آفتاب شیرپاؤ صاحب جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں، پاکستانی سیاست میں ایک مدبر، معتبر اور ایک بہت ہی باعزت شخصیت ہے، آج ہم نے ان کے پارٹی کے رہنماؤں سے اور ان سے ملاقات کی، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سکندر شیرپاؤ صاحب میرے دائیں ہاتھ پر کھڑے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے ہمیں ویلکم کیا، ہماری بات سنی اور ہم نے ان کو یہ تجویز دی کہ ہمیں اس مسئلے پر جمہوری روایات کے مطابق آگے بڑھ کر اس کا علاج کرنا چاہیے تاکہ یہ مسئلہ فار ایور حل ہو جائے، اور یہ بار بار جو 5 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں پھر متنازع ہو جاتے ہیں، پھر ایک سیاسی افراتفری ہوتی ہے، تو یہ غلط ہے۔ آج شیرپاؤ صاحب نے یہ بات کی اور میں سمجھتا ہوں بہت کام کی بات ہے وہ، انہوں نے کہا کہ اصل مسئلہ تو ہمیں معاشی استحکام کا تھا، لیکن اس سیاسی استحکام کے نتیجے میں یہ جو عدم استحکام آیا، اس کے نتیجے میں اب معاشی عدم استحکام بھی آئے گا، اور وہ جو مقصد تھا انتخابات کا وہ فوت ہو گیا۔ تو آج ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ ہمارے ساتھ آپ اس ون لائن ایجنڈے پہ کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے، اس پر آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ انہوں نے آج ہمیں بہت ویلکم بھی کیا اور شیرپاؤ صاحب نے یہ فرمایا کہ وہ اپنی کمیٹی سے بات کریں گے اور اس کے بعد اس سلسلے میں اپنے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔